بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا هو الذی یصلی من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. جزاک اللہ، سبحان اللہ. قاری جمیل احمد قادری صاحب نے بہت ہی عمدہ انداز میں تلاوت قرآن پاک فرمائی ہے. لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب میں ہوں آپ کی میزبان منیبہ آصف، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے. آپ کا رمضان بھی بہت بہت اچھا گزرا ہوگا، بلکہ آج 27واں روزہ جو ہم افطار کرنے جائیں گے. جمعہ بھی ہے، جمعۃ الوداع بھی ہے، تو آپ سب لوگوں کو یہ بھی مبارک ہو. ختم ہو رہا ہے رمضان، پلک جھپکتے ہی چند گھڑیاں، چند سعادتیں ہیں جو کہ باقی رہ گئی ہیں، اور وقت ریت کی طرح ہاتھ سے بھی نکل رہا ہے اور رمضان بھی نکلتا جا رہا ہے. اور انسان سیکھتا بعد میں ہے، کھو پہلے دیتا ہے. زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم موجودہ اپنی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کھو جانے کے بعد پھر ملال کرتے ہیں. والدین بھی ایک ایسی ہی نعمت ہے جو آج ہمارے پاس ہے، کل شاید نہ ہو، مگر ہم انہیں ہمیشہ کے لیے سمجھ بیٹھے ہیں. ان کی باتوں کو کہیں نہ کہیں ہمیں بوجھ لگنا شروع ہو جاتی ہے. ان کے سوالات کو روک ٹوک سمجھتے ہیں، ان کی ضروریات کو ہم اضافی سمجھتے ہیں. یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب ہم خود کو بہت مصروف دکھانے لگتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے مگر ہم نکالنا نہیں چاہتے. سارا دن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ گزار سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کے پاس چند لمحے گزارنا ہمیں مشکل لگتا ہے. کیا یہ عقل مندی ہے؟ جو لوگ ہمارے بچپن میں راتوں کو جاگے، آج ہمیں ان کے پاس بیٹھنے میں بھی بوجھ محسوس ہوتا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے. جو ہاتھ ہمیں چلنا سکھاتے رہے، ہم انہی کو لرزتے ہوئے دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں.
زندگی میں سکون اور کامیابی چاہتے ہیں تو ایک اصول یاد رکھیں کہ ماں باپ کی خوشی میں برکت ہے اور ان کی ناراضگی میں زوال ہے۔ جس گھر میں والدین کا احترام کیا جاتا ہے نا، وہاں پر پھر اللہ کی رحمت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نے والدین سے دعائیں لینی ہیں، ان کا احترام کرنا ہے، ان کو وہ کہہ لیں کہ جگہ دینی ہے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور جہاں انہیں نظر انداز کیا جائے وہاں زندگی میں بہت سی پریشانیاں بھی آتی ہیں، سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے، کیونکہ والدین کا وقت بہت محدود ہوتا ہے، ان کی دعائیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ آج ان کے پاس بیٹھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، انہیں خوشی پہنچائیں، ورنہ کل صرف کیا رہے گا، ان کی یادیں رہ جائیں گی ہمارے پاس۔ تو اسی لیے وقت سے پہلے ان چیزوں کو سنبھال لینا چاہیے، ان رشتوں کو ہمیں سنبھال لینا چاہیے، ان کی ضرورت ہے ہمیں، تو اس لیے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو جناب یہ تو ہمارا پیغام تھا۔ ابھی ہمارے ساتھ زہیب فضل بھی موجود ہیں جو کہ ہمیں نعت سنائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ یہاں چلتی نہیں مرضی کسی کی، یہاں چلتی نہیں مرضی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے۔ اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ یہ چکی سیدہ طاہرہ عالمہ فاضلہ، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔
بلائیں گے تجھے بھی سرور دین، بلائیں گے تجھے بھی سرور دین، دل معبود کیوں گھبرا رہا ہے، گھبرا رہا ہے، دل معبود کیوں گھبرا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول پڑھی، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ ہمیں ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ یہاں پہ بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ اور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ عید آنے والی ہے اور عید ایک ایسا تہوار ہے جس پر لوگ طرح طرح کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ایک ماہ کے روزوں کے بعد بیشتر افراد میں مزیدار اور لذیذ کھانوں کی خواہش بھی بڑھ جاتی ہے۔ باربیکیو کا اہتمام ہوتا ہے، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، مسالے دار اور مرغن غذاؤں کے حد سے زیادہ استعمال سے اکثر لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ رمضان کے ایک مہینے کے معمولات کے بعد اچانک سے خود کو بدلنا جسم کے لیے کافی نقصان دہ ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت بوجھ پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا جسم فوری طور پر رمضان کے معمولات سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، کچھ ٹائم لگتا ہے۔ کچھ مقدار میں ایسی غذاؤں کے استعمال سے تو کوئی خاص شاید فرق نہیں پڑتا، مگر ایک وقت میں بہت زیادہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں یا بہت زیادہ ایسا کھانا کھا رہے ہیں جو کہ مسالے دار ہے، مرغن غذائیں ہیں، یا ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے معدے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم نے اس کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ کن احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہم عید جو ہے نا وہ صحت مند طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ ہیلدی ڈائٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ عید پہ ہم نے کیا کھانا ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ چل رہا ہے جس میں ہم بڑا اعتدال سے کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، مطلب بہت سے لوگ اعتدال نہیں بھی کرتے ہیں، لیکن عید پہ جو ہے نا وہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایسی چیزیں کھائیں جس سے آپ کا معدہ خراب نہ ہو۔ تو اس پہ بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر وانیہ جاوید ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، کلینیکل نیوٹریشنسٹ ہیں۔ ڈاکٹر وانیہ، آپ کو ویلکم کہتے ہیں لاہور کی ٹرانسمیشن میں۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ ڈاکٹر وانیہ، عید آنے والی ہے، یہ 2 دن رہ گئے ہیں، جی جی، اور ویسے تو رمضان کی روٹین ہمارے سامنے ہی ہے، آپ کے سامنے کہ سحر و افطار میں جو اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے، کچھ لوگ بڑے ڈائٹ کانشیس ہوتے ہیں، کچھ تو اسٹرکٹ ڈائٹ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے بے اعتدالی کی ہے رمضان میں بھی۔ عید پہ بھی انہوں نے کیا کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے تاکہ ان کے معدے کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑے؟ اچھا، ہاں، بینگ ڈائٹیشین میرے سے کوئی پوچھتا ہے، میرے پیشنٹ بھی کبھی پوچھتے ہیں کہ جی عید کا کوئی ڈائٹ پلان دے دیں یا کوئی اسپیسیفک ڈائٹری پیٹرن بتا دیں، تو میں یہی کہتی ہوں کہ عید پہ آپ پراپر سیلیبریٹ کریں، یو ڈونٹ نیڈ ٹو فالو اینی ڈائٹری پیٹرن، اینی ڈائٹ پلان، کچھ بھی کھا سکتے ہیں، کچھ بھی کھا سکتے ہیں، بٹ ٹرائی ٹو فالو تھنگ ان ماڈریشن، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کو آپ ماڈریشن میں لے کے چلیں، پورشن سائز کا خیال رکھیں، کچھ 3-4 چیزیں ان کا خیال رکھیں، لیکن کھائے سب کچھ، اس کو پراپر طریقے سے سیلیبریٹ کریں۔ آبویسلی سال میں صرف 2 دن آنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ مائنڈفل ایٹنگ کریں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ ہاں، آئدر اگر کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے یا کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، ہاں اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ڈائٹری انسٹرکشنز ہو سکتی ہیں، ورنہ آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں میری طرف سے۔ اچھا، مطلب ایک ہیلدی پرسن جو ہے سب کچھ کھا سکتا ہے۔ بالکل بالکل، لیکن جو کہ جو ڈائٹ کانشیس ہیں، خاص طور پر جنہوں نے رمضان میں بھی بہت اسٹرکٹ ڈائٹ کی ہے، یہاں پر بڑا گن چن کے کیلوریز کو دیکھ کے ماپ کے جو انہوں نے کھانا کھایا، تو ان کے لیے عید پہ کیا، ان کی بھی فیسٹیوٹی ہونی چاہیے یا کہیں نہ کہیں وہ بھی احتیاط کر سکتے ہیں؟
نہیں کھائیں سب کچھ. اگین میں یہی کہوں گی جیسے اگر فار ایگزامپل میٹھا جو ہے وہ ہماری عید کی بڑی ایک روایت ہے اور اس کے بغیر ہماری عید پوری نہیں ہوتی. تو اوبیسلی جو لوگ ویٹ لاس کی جرنی پہ ہوتے ہیں بڑی مشکلوں سے انہوں نے ویٹ شیڈ کیا ہوتا ہے رمضان میں اتنی محنت کر کے, تو اوبیسلی وہ نہیں چاہتے کہ عید پہ جو ہے آپ اتنا کھائیں اور اگین آپ جو ہے وہ گین کر لیں. تو اس میں یہ ہے کہ میٹھا لیں ٹھیک ہے, لیکن آپ کوشش کریں کہ جو ہے نا چھوٹے ٹی اسپون لے لیں ٹھیک ہے. وہ آپ 10 to 12 ٹی اسپون لے سکتے ہیں, 3 سے 4 بڑے ٹیبل اسپون بنتے ہیں. میٹھا لیں, ماڈریشن میں لیں, چینی مت استعمال کریں. آپ اس کی جگہ ہنی یوز کر سکتے ہیں, آپ اس کی جگہ شکر یوز کر سکتے ہیں. تو آپ مطلب ہیلدی ایٹنگ والی سائڈ پہ رہیں, لیکن کھائیں سب کچھ ماڈریشن میں, کوئی ایشو نہیں ہے. 2 دن سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ہاں یہ ہے کہ آپ ایکٹیو رہو, یہ نہ ہو کہ پورا دن آپ کھا پی کے سوئے رہو, وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہاں کیونکہ چھٹیاں بھی ہیں اور جن کو پورا رمضان چھٹیاں نہیں ان کے لیے تو یہی ہے بس کھائیں پئیں اور سوئیں اور کچھ بھی نہیں. ہاں تو وہ جنہوں نے بہت بھر بھر کے پکوڑے کھائے ہوئے ہیں یا وہ سموسے کھائے ہوئے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ جو ہے نا ایکٹیو رہیں عید پہ, اپنے گھر کچن میں تھوڑا سا کام شام کرا دیں ٹھیک ہے. وہ بھی نہیں کرانا تو رات کو کوشش کریں, کزنز آئے ہوتے ہیں اور آپ کے فرینڈز آئے ہوتے ہیں, آپ کوشش کریں ڈنر کے تھوڑی دیر کے بعد آپ واک کر لیں ان کے ساتھ. تو لیکن ایسی کون سی چیزیں ہیں جیسے کہتے ہیں جی اگر آپ کو میدے کا مسئلہ ہے تو ساتھ آپ دہی کھا لیں, یا سیلڈز ہونے چاہیے, یا منٹ والا رائتا ہونا چاہیے جو کہ باقی چیزوں میں نا تھوڑا سا آپ کو انکارپوریٹ کر دیں. ہاں اچھا, اس حوالے سے میں کوئی اسپیسیفک چیز تو نہیں بتاؤں گی کیونکہ آبویسلی آپ کچھ اسپیسیفک نہیں کوک کر سکتے اپنے لیے ٹھیک ہے. میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کے مائنڈ میں ایک مائی پلیٹ کا کانسیپٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے. مائی پلیٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کی آلموسٹ آدھی جو پلیٹ ہے وہ پروٹین ہو ٹھیک ہے. پروٹین مینس آپ چکن, میٹ یا مٹن یا بیف لے سکتے ہیں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جو بہت کوارٹر ہے وہ آپ چاول یا روٹی کر لیں, اور سلاد اور رائتے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اس سے ہوگا کیا کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ بہت جلدی فل ہو جاتا ہے, آپ کاربس کی انٹیک کم کرتے ہیں. پروٹین کا انٹیک ہوگا اوبویسلی وہ جو ہے آپ کے ویٹ کو آگے مزید گین کرنے میں جو ہے وہ روک دے گا اس چیز کو. اور پلس اوبویسلی ڈائبیٹک لوگوں کے لیے بھی یہ چیز بہتر ہے. جو بھی آپ کو ہیلتھ ایشوز ہیں, آپ کو میرا خیال ہے کہ ایک اسپیسیفکلی کسی چیز پہ نہیں جانا چاہیے. جنرلی مائی پلیٹ والا میتھڈ فالو کریں. آدھی پلیٹ آپ کی پروٹین کی ہو, کوارٹر آپ وہ چاول اگر لینا چاہ رہے ہیں یا ہاف نان لینا چاہ رہے ہیں, اور سائڈ پہ آپ زیادہ زیادہ سلاد اور رائتا لیں. لیکن ہم لوگ جیسے استمام ہوتا ہے گھر میں, باربیکیو بھی بن رہا ہوتا ہے, پھر جنک فوڈ بھی آ رہا ہوتا ہے باہر سے. ہم لوگ تو شکر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے عید آئی ہے, اب باہر سے برگرز بھی آ رہے ہیں, پیزاز بھی آ رہے ہیں, ساری چیزیں آ رہی ہیں, تو وہ بھی ہم لوگ کھا لیں. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا یہ کھا لیا, اب ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتا دیں جو کہ اب یہ لگے بھی نہ, ہمیں ویٹ بھی گین نہ کرائے. اچھا, ایسا کچھ اسپیسیفکلی ہوتا نہیں ہے. یہ بڑی متس ہے کہ آپ کوئی اسپیسیفک قہوہ پئیں گے یا کچھ اسپیسیفک کھائیں گے تو آپ کچھ بھی کھاؤ اور وہ جو ہے آپ کا اڑ جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کھائیں سب کچھ. اگین میں نے کہا ہے آپ کا دل کرتا ہے اوبویسلی آپ باربیکیو وغیرہ لے سکتے ہیں, دیٹ از اے ویری ہیلدی آپشن ٹھیک ہے. فاسٹ فوڈ والی سائڈ پہ تھوڑا سا کوشش کریں, برگرز والی سائڈ پہ نہ جائیں. ہاں میٹ والی چیزیں آپ لے سکتے ہیں, چاہے وہ فاسٹ فوڈ والی کیٹیگری میں ہی آتی ہیں. تو کوئی اسپیسیفک میرا نہیں خیال آپ کو کچھ فالو کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, آپ کھانا شانا کھا کے قہوہ لازمی لیں ٹھیک ہے, وہ آپ کی ڈائجیشن کے لیے بہتر ہے. کہ اوبیسلی اگر آپ بہت زیادہ کھا رہے ہیں یا بہت ویرائٹی آف فوڈ کھا رہے ہیں تو میدے کا ایشو ہو سکتا ہے. آپ کوئی بھی قہوہ لے سکتے ہیں, اس میں کوئی اسپیسیفک والا وہ نہیں ہے. لیمن گراس کا لے سکتے ہیں, گرین ٹی لے سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے. وہ قہوہ آپ لے سکتے ہیں, وہ آپ کے ڈائجیشن کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ جو میدے کے پرابلم ہوتے ہیں انہیں کس طرح کا کھانا کھانا چاہیے؟ زیادہ مسالے دار کھانا چاہیے, پروٹین کا انٹیک انہیں کرنا چاہیے, یا کاربز لینے ہیں تو کتنے کاربز لینے ہیں انہوں نے؟ اچھا, جن کو میدے کے مسائل ہوتے ہیں سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز, کیونکہ عید پہ جب اکٹھے ہوتے ہیں سب لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں. ہاں جی. تو کوشش کریں جن کو اسپیسیفکلی میدے کا ایشو ہے وہ لیٹ نائٹ مت جاگیں, کیونکہ لیٹ نائٹ جاگنے سے جو ہے وہ ایشو بہت زیادہ سویئر ہوتا ہے. آپ کو جو ہے ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ لیٹ نائٹ تک مت جاگیں ٹھیک ہے. اور پھر اسپیسیفکلی اگر آپ کوئی بھی کچھ چیز کھا رہے ہیں, اگین پورشن سائز کا خیال رکھیں ٹھیک ہے. بہت زیادہ بھر کے مت کھائیں, سب چیزیں کھائیں لیکن تھوڑی تھوڑی اس کی جو کوانٹٹی ہے اس کو آپ کنٹرولڈ رکھیں ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ کوشش کریں کہ پانی زیادہ سے زیادہ کنزیوم کریں ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو معدے کی تیزابیت نہ ہو. اسپائسی فوڈ کوشش کریں کم تھوڑا سا یوز کریں. اگر آپ کو
گسٹرائٹس یا میدے سے زیادہ اس طرح کے ایسیڈیٹی سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز ہیں. اچھا، ابھی جیسے آپ نے پانی کی بات کی، رمضان میں بہت سے لوگ ہیں جو پانی نہیں بھی اتنا انٹیک کرتے ہیں، وہ باقی جوسز وغیرہ یا وہ انٹیک کر لیتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن بھی ہو جاتی ہے. اب تو ویسے بھی گرمی ہو رہی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گی، کس طرح کے وہ ڈرنکس وغیرہ وہ عید پہ لے سکتے ہیں؟ اچھا، عید پہ زیادہ تر تو سب کی یہی پریفرنس ہوتی ہے کہ آپ کوک رکھتے ہیں سب، ٹھیک ہے، کیونکہ اوبیسلی رمضان میں جو ہے ہم نے وہ اس کا انٹیک بہت کم ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آئی ول سجیسٹ کہ کوشش کریں کہ آپ اس طرح کی ڈرنکس، منٹ مارگریٹا یا لیمنیڈ، اس طرح کی ڈرنکس آپ یوز کریں. اگر وہ بھی نہیں، آپ جو ہے اسپارکلنگ واٹر یوز کر سکتے ہیں. جن لوگوں کو سوڈاز کی بہت کریونگ ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ کوئی کاربونیٹڈ بیوریجز کی جگہ آپ اسپارکلنگ ڈرنک استعمال کر لیں، ٹھیک ہے. پھر اگر وہ بھی نہیں، آپ نے اسپیسیفکلی وہی چیز لینی ہے تو کوشش کریں کہ پھر ڈائٹ کوک لیں، ٹھیک ہے. وہ ہیلدیئر آپشن نہیں ہے بٹ ایٹ لیسٹ بہتر آپشن ہے، تو وہ آپ پریفر کر سکتے ہیں. ہائیڈریشن کے لیے لازمی ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی پیتے رہیں. ٹھیک ہے، مطلب پانی کا استعمال کریں، اور اگر آپ کو بہت زیادہ کریونگ ہو رہی ہے کہ آپ نے مطلب کوئی فزی ڈرنک کی پینی ہے تو پھر آپ اسپارکلنگ واٹر کا استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ جیسے انہوں نے کہا کہ آپ ڈائٹ بیوریجز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر وانیہ جاوید ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر وانیہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنی. آج ہم نے اخوت فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کرنی ہے، خاص طور پر کہ اخوت فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہمیشہ سے دکھی انسانیت کے لیے کام کرتی ہے، اور اس کے علاوہ ان تمام تر لوگوں کی کفالت کرتی ہے جن کا کوئی کہہ لیں کہ کفالت کرنے والا نہیں ہے. بے روزگار افراد کے لیے مختلف کہہ لیں کہ پروجیکٹس کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو بیوہ خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے وہ مختلف چیزوں کا، مختلف پروگرامز کا اہتمام کرتے ہیں. خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ان کی کفالت کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، ان کی نوکری کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر آج کل جو اہتمام کیا جا رہا ہے تعلیم کے حوالے سے، یونیورسٹی بھی بنائی جا رہی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں، یہ اخوت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہوتی ہے، اور اس سے منسلک جو لوگ ہیں، والنٹیئرز بھی ہیں، وہاں پر آ کے کام کرتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جن میں ہم نے ان کی معاونت کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ جی، گاڈ بلیس یو. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا ہمیں اخوت فاؤنڈیشن کے حوالے سے، خاص طور پر رمضان میں کیا کیا پروگرامز، کیا کیا پروجیکٹس لے کر آئے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل، الحمدللہ. ماضی کی طرح اس بار بھی اخوت جو ہے وہ محبت کا، اظہار کا، قربانی کا اور دوسروں کے ساتھ بھائی چارے کا احساس پیدا کر رہا ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہر دن ہی اللہ کا دن ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں ہمیں اور زیادہ اس بات کی تقویت ملتی ہے، اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں بہت کچھ دینا ہے. تو ہم اپنے حسب معمول قرضوں کے پروگرام میں بہتری لاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں، پھر بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، پھر کپڑوں کی تقسیم ہے، پھر ٹرانسجینڈرز کے ساتھ ہمارے کام ہیں، پھر کچھ صحت کے کام ہیں. تو اوور آل آبجیکٹو یہی ہے کہ معاشرے کے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا ہاتھ تھامنا ہے، ان کو آگے لے کے آنا ہے، اور بھکاری سمجھ کے نہیں، دوست اور ساتھی سمجھ کر. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے کام سارا سال بھی چلتے ہیں، لیکن ان دنوں میں ہم لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ دل کھول کے ہماری مدد کریں، ہمارے ساتھ چلیں، ہمارا ہاتھ تھامیں، تاکہ یہ جو مقاصد ہے ان کی تکمیل ہو سکے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ویسے تو ختم ہی ہونے والا ہے رمضان جو ہے، لیکن عید کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے کچھ تیاریاں کی رکھی ہوں گی ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ بھی عید اچھے طریقے سے منا سکے. تو کیسا اہتمام کیا گیا ہے عید کے حوالے سے؟ دیکھیں، عید سے پہلے ایک تو ہم نے راشن بیگز ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو پیش کیے تاکہ اس کی کمی نہ آئے رمضان کے مہینے میں افطاری اور سحری کے وقت. اس کے علاوہ عید کے دن اسپیشلی میں اور میرے ساتھی ہم عید کرتے ہیں. ایک ذہنی علاج گاہ ہے، فاؤنٹن ہاؤس، تو وہاں پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں کو نہیں چاہتے، تو میں وہاں عید کرتا ہوں ان کے ساتھ، ان کی خوشیاں، ان کی ساری معاملات. پھر ایک دن عید کا ہمارا ہوتا ہے اخوت یونیورسٹی میں، کیونکہ ہمارے بہت سے بچے جو بلوچستان سے، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے، کے پی کے دور دراز علاقوں سے، سندھ سے آتے ہیں، تو وہ گھر نہیں جاتے. تو پھر ہمیں ان کے ساتھ رہ کر
ان کی خوشیوں کو اس میں اضافہ کرنا ہے، ان کو احساس محرومی یا تنہائی کا احساس نہیں ہونے دینا۔ اس کے علاوہ ہمارے جو اسٹاف کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں ان لوگوں کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہیں جو ہمارے قرضوں کے پروگرام کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو جو اوور آل کانسیپٹ یہی ہے کہ خوشی پھیلانی چاہیے، خواہ وہ مسکراہٹ سے پھیلائی جائے، صدقہ جاریہ ہے نا جی، کسی کا ہاتھ تھام کے، پھر کسی کے ہمارے والنٹیئرز ہسپتالوں میں جاتے ہیں، وہ لوگ جو بیمار ہیں ان کو ایک پھول پیش کر دینا بھی ان کی آدھی بیماری کم کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے والنٹیئر، اسٹاف، ہم لوگ سارے لوگ یہ دن جو ہے صرف اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ نہیں مناتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی جو کسی وجہ سے قصبہ پرسی، تنہائی یا غربت کا شکار ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کیا جائے، ان کے ساتھ محبت کی جائے، تو محبت سے ہی معاشرے تعمیر ہو۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ قرضہ جات بھی دے رہے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کو آپ لوگ قرضہ دے رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا پروسیجر ہے، کتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، خاص طور پر قرض واپسی کے حوالے سے کیا پروسیجر ہے اس کا؟ جی پروسیجر تو یہ ہے نا جی کہ ہمارے 800 کے قریب دفاتر ہیں پورے پاکستان میں، ہر صوبے میں، تو جس کو جانا ہو وہاں پر پہنچ سکتا ہے، ہماری ویب سائٹ سے ایڈریس لے سکتا ہے۔ ویسے تو بہت سے لوگ جانتے ہیں، تو پھر وہ درخواست دیتے ہیں، پھر ہم ان کے گھر کی، ان کے کاروبار کی اپریزل کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، انہیں کام کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، کوئی ڈرگ ایڈکٹ تو نہیں ہے، کوئی کرمنل تو نہیں ہے۔ تو ان مراحل سے گزرنے کے بعد ہم ان کو وہ رقم جو مطلوبہ ہے وہ پیش کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کو مہینے کی ایک ساتھ میں واپس کرتے ہیں۔ عام طور پر 15 ماہ سے لے کے 30 ماہ کے دوران وہ رقم واپس کرنا ہوتی ہے۔ 3-4 ہزار یا 2-3 ہزار روپے ماہانہ قسط ہوتی ہے۔ تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا روپے کا قرضہ ہوتا ہے، جس سے چھوٹے چھوٹے کاروبار گھر میں، باہر بچیاں کام کر سکتی ہیں، اور کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی کپڑے سیتا ہے، کوئی جوتے بناتا ہے، کوئی چمڑے کا کام کرتا ہے، کوئی شیشے کا کام کرتا ہے، کوئی فرنیچر کا کام کرتا ہے، کوئی سائیکل پنکچر لگاتا ہے۔ یعنی وہ لوگ ہیں جو سیمائی اسکلڈ ہیں یا کسی حد تک اسکلڈ ہیں، اور ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا تو ان کو سرمایہ فراہم کیا جاتا ہے۔ دوسرا، اگر ڈاکٹر صاحب اگر وہ واپس نہیں کر پاتے ہیں کسی بھی وجوہات کی بنا پر، تو پھر کیا معاملات ہوتے ہیں؟ دیکھیں 3-4 صورتوں میں اگر وہ واپس نہ کریں پھر تو ہم کوئی کام نہیں، کوئی ایسا ان کے خلاف یا کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھاتے۔ خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی معذور ہو جاتا ہے، کسی کی بینائی چلی جاتی ہے یا قدرتی آفات آ جاتی ہے، تو لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ مجھے نقصان ہوا ہے تو پھر ہم پراپر ویریفیکیشن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اگر وہ اس کی کوئی جینوئن ریزن ہے تو ہم اس کو اس قرضے کو، اس کی وصولی کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں، کچھ اور ٹائم ان کو دے دیتے ہیں۔ لیکن ایک اصول ہمارا ہے کہ انسان کو جب قرض لیا ہے، قرض حسن لیا، تو اس میں کشادگی تو ہو سکتی ہے، یعنی وقت کی تاخیر تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں نے دینا ہی نہیں ہے تو یہ پھر وعدے کی خلاف ورزی ہوگی، اور یوں بھی یہ پھر ایک نظام نہیں بنے گا۔ اس طرح تو ہر شخص یہی کہے گا کہ میں واپس نہیں کرنا چاہتا۔ ہمیں اس کو ایک فائنینشیل ڈسپلن میں لانا پڑے گا، تبھی قرضوں کا یہ پروگرام کامیاب ہوتا ہے، ورنہ تو آپ پھر ان کو پیسے تقسیم کر دیں۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب، ہمیں تعلیم کے حوالے سے بتائیے گا کہ تعلیمی میدان میں جو ہے اخوت فاؤنڈیشن وہ کس طرح اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ جی تعلیمی میدان میں یہ ہے کہ حکومت پنجاب کے ساتھ مل کے ہم نے تقریباً کوئی 600-700 پرائمری اسکول ہیں جن میں کوئی اب 1 لاکھ کے قریب بچے پڑھتے ہیں، وہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ حکومت پنجاب کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے۔ اسی طرح سندھ میں ہم نے ایک NJV اسکول اپنایا ہوا، وہ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اپنے بھی کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں، لاہور میں، قصور میں، اور چکوال میں، فیصل آباد میں۔ یہ دراصل قومی ادارے ہیں، ان میں ہر صوبے کے بچوں کا ایک مخصوص کوٹا ہوتا ہے، تو وہ کوٹے کے مطابق آتے ہیں۔ تو تعلیم میں ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آج پڑھو اور 10 سال بعد فیس ادا کرو، کیونکہ آج تو تمہارے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں۔
ہم نہیں چاہتے کہ تم تعلیم حاصل نہ کر سکو، تم معاشرے کے کارآمد شہری نہ بن سکو، تم اپنے ماں باپ کے لیے جو بھی ان کی ارادے ہیں ان کو پورا نہ کر سکو۔ تو یہ سارے سلسلے اس لیے ہم ان کو مدد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ علم کے علاوہ ان کو تربیت دیتے ہیں اور ان کو یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ ریسیپروسٹی ہے نا جو، یعنی اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو آپ کو بھی نیکی کرنی چاہیے، تو یہ احساس ہم جنم ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو خاص طور پر ڈاکٹر صاحب یہ جو یونیورسٹی والا پروجیکٹ ہے وہ کتنا کارآمد ثابت ہو رہا ہے اور کتنا اچھا چل رہا ہے؟ یہ تو دیکھیں نا، میں منیبہ آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کسی دن آئیں نا ہمارے پاس، جی ضرور اپنا پروگرام وہاں پہ کریں، آپ کو پورے پاکستان کے بچے ملیں گے، ان سے بات چیت کریں، ان سے پوچھیں کہ ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، انہیں کتنی مستقبل کتنا اب آسان لگتا ہے۔ تو بہرحال ہم وی آر کریٹنگ دا بیسٹ ورژن آف اے ہیومن بینگ، ہمارا یہ موٹو ہے کہ ہم اچھے انسان پیدا کریں گے، اچھے لیڈرز پیدا کریں گے اور وہی معاشرے میں جا کے تبدیلی کا باعث بنیں گے، اور الحمدللہ اب تک ہم اس مقصد میں بہت بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ بٹ ابھی تو آغاز ہے، ابھی تو یہ پہلا سنگ میل بھی طے نہیں ہوا، ہمیں تو بہت طویل ایک منزل کی طرف جانا ہے۔ تو آپ کو بھی میں اور آپ کی توسط سے سننے والوں کو بھی کہوں گا کہ وہ ضرور ہمارے یہاں تشریف لائیں، دیکھیں، اور اس سے آپ کو امید ملے گی، یقین آئے گا کہ اس قوم میں کتنا پوٹینشیل ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے، جہاں پر آپ ہر کہہ لیں کہ شعبہ زندگی کے لیے کام کر رہے ہیں، اخوت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے ڈاکٹر صاحب، وہیں پر خواجہ سراؤں کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہیں، جن کو کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے، تو ان کے حوالے سے کس طرح اقدامات کر رہا ہے اخوت فاؤنڈیشن؟ جی آپ نے درست کہا کہ معاشرے میں سب سے مجبور اور مقہور طبقہ ہے وہ ہمارے خواجہ سرا ہیں۔ ماں باپ بہن بھائی اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی ان کو دی جانی چاہیے، تو ہم نے 40 برس یا 50 برس کی عمر کے زائد کے خواجہ سرا جو ہر طرح کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، ان کو جائیداد میں جگہ اپنا حصہ نہیں ملتا، گھر نہیں ہوتا، بیماریاں، تو پھر ہم ان کو اپنے ساتھ لنک کر کے کچھ ماہانہ وظیفہ دیتے ہیں اور پھر ان کی علاج کرتے ہیں، ان کو کپڑے دیتے ہیں، ان کا دل بہلاتے ہیں، ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ تو اب عید کے دن بھی یہ 20 خواجہ سرا جو ہیں یہ ہمارے پاس آئیں گے، فاؤنٹن ہاؤس میں ہم جائیں گے اور ان کو یہ احساس دیں گے کہ ہم سب مل کے عید منا رہے ہیں۔ تو بس یہ چھوٹی سی کاوش ہے کہ کوئی شخص ایسا نہ رہے جو شکایت کرے کہ میں اکیلا ہوں، بھری دنیا میں میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، فنڈز کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا، خاص طور پر کس طرح لوگ آپ کو جو ہے نا وہ مدد کر سکتے ہیں، اپروچ کر سکتے ہیں، کسی نے آپ کے ساتھ تعاون کرنا ہو، ایک عام شہری خاص طور پر، تو وہ کس طرح آپ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے؟ خاص طور اس میں جو فائنینشیل سپورٹ ہے وہ زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے، صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے، عطیات بھی دیے جا سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.akhuwatorg.pk، تو آپ ویسے اخوت کریں گے تو آپ کو ہماری کئی لوگوں نے جعلی بھی بنائی ہوئی ہیں ہمارے اخوت کے نام سے، لیکن akhuwat.org.pk پہ آپ جائیے، ہمارے دفتر میں جائیے، وہاں پر فون نمبر ہوں گے، آپ فون کریں گے، ہمارا آدمی آپ کے پاس بھی آ جائے گا۔ تو بہرحال مالی امداد آن لائن بھی ہو سکتی ہے، چیک کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، تو کیش کو تو ہم عام طور پر ڈسکریج کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مالی امداد ہوتی ہے، ایک اخلاقی امداد ہوتی ہے۔ جس طرح اب آپ بہت بڑی اخلاقی امداد کر رہی ہیں کہ ہزاروں لوگوں تک یہ پیغام جا رہا ہے، تو جو بھی سنتا ہے ہماری درخواست ہوتی ہے کہ وہ کسی اور کو ضرور بتائے کہ یہ ایک راستہ ہے مواخات کا، جس میں ہم ایک شخص کی مدد کریں تو پورا معاشرہ ایک دوسرے کی مدد کرے گا۔ تو ہم امبیسیڈر بھی ان کے بھی متلاشی ہیں، ہم مالی سپورٹ کے لیے بھی درخواست کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنی اخوت بنا لیں، اپنی مواخات بنا لیں۔ مقصد الٹیمیٹ آپ کا میرا ہم سب کا ایک ہی ہے کہ ایک خوبصورت معاشرہ تعمیر کیا جائے۔ بے شک بے شک ایسے ہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بھی ہمیں بتا دیں، خاص طور پر ہیلتھ فیسلٹیز بھی اخوت فاؤنڈیشن کی طرف سے دی جا رہی ہیں، ہیلتھ سروسز بھی دی جاتی ہیں؟ یعنی ہیلتھ کے معاملے میں کوئی بہت بڑا کام ہمارا نہیں ہے۔ اچھا، البتہ ایک ہمارا کلینک ہے جس میں ہم ڈائبیٹک فوڈ کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ ڈائبیٹک فوڈ وہ ہوتا ہے جس میں
کسی کو ڈائبٹیز ہو تو وہ پھر اس کو جو زخم ہوتا ہے وہ زخم منتمل نہیں ہوتا، تو بعض اوقات ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کو کاٹ دینا پڑے گا، ایمپوٹیشن کرنی پڑے گی. تو ہمارے پاس کچھ کوالیفائڈ ٹرینڈ لوگ ہیں جو اس کی مرہم پٹی کر کے اس ایمپوٹیشن سے بچاتے ہیں. آپ سن کے خوش ہوگی کہ 4-5 ہزار لوگوں کو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ان کا پاؤں یا گھٹنا کاٹنا پڑے گا، لیکن ہماری لوگوں کی اس مرہم پٹی سے وہ ایمپوٹیشن بچ گئی. کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے. ڈائبٹک جو ہے نا فوڈ کا ہم علاج کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈپریشن، سائیکوٹک اور سائیکولوجیکل اور ایموشنل ڈس آرڈرز کے لیے ہمارا ایک ساتھی ادارہ ہے فاؤنٹین ہاؤس، ہم علاج کرتے ہیں. وہاں پہ جو ہے نا ان لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے. تو لاسٹلی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو، ہمارے سننے والوں کو؟ آپ پیغام تو ایک ہی ہے جی کہ خوشیاں صرف میری نہیں ہیں، ہمسائے کی بھی ہیں. بالکل. تو مجھے یہ بھی پیغام ہے کہ صرف دائیں طرف دیکھنا، بائیں طرف دیکھنا اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہونا ہی نیکی نہیں ہے. خدا کے بندوں کا ہاتھ تھامنا، آنسو پوچھنا یہ بھی نیکی ہے. تو عید کے دن ہم اپنے دوستوں کو ملتے ہیں. میں کہوں گا کہ سارے لوگ عید کے دن 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے کسی قریبی ہسپتال میں جائیں اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک پھول ان کو دے دیں. یہ ایک بہت بڑا جسچر ہوگا. اس پھول میں آپ کی جذبوں کی مہک بھی ہوگی، ایثار اور قربانی کی مہک بھی ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ مالی امداد نہیں ہوتی ہے، اخلاقی امداد بھی ہوتی ہے. تو بس اسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے وقت دیا ہمیں اور اس نوبل کاز کے اوپر ہمارے ساتھ بات کی ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب، اسلام بنیادی طور پر برابری اور بھائی چارے کا دین ہے. اسی لیے اس میں خاص مواقع پر، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے ہوں، غریبوں اور مسکینوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عید الفطر کے پرمسرت موقع پر غریبوں اور ناداروں کو اس خوشی میں شریک کرنے کے لیے اسلام نے تمام مسلمانوں پر صدقہ فطر کی ادائیگی کو واجب قرار دیا ہے. اور صدقہ فطر کی ادائیگی سے روزہ دار کے روزے ہر طرح کے میل کچیل سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں اور جسم اور جان کا صدقہ بھی اس حوالے سے ادا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ صدقہ فطر سے غریب اور نادار لوگ بھی اپنی ضروریات سے بے فکر ہو کر عید کی خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں. تو فطرانہ ادا کرنا کہتے ہیں کہ افضل وقت اس کا ہے کہ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد اور نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے دیا جائے. تو صدقہ فطر کے سب سے زیادہ مستحق جو ہے وہ مسکین ہیں، نادار ہیں، محتاج لوگ ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں. ان لوگوں کو ڈھونڈ کے ان لوگوں کو ہمیں یہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. تو آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب، معروف سیرت اسکالر، ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آج ہم صدقہ فطر کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو فطرانی کے طور پر یا صدقہ فطر جو خاص طور پر عید والے دن دیا جاتا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ. اور یقیناً رمضان المبارک کی ذیل میں اس کی نسبت سے جو بہت ساری خوبصورتیاں ہماری زندگی میں داخل ہوتی ہیں، ان میں سے ایک خوبصورتی کو میں صدقہ فطر کے طور پر لیتا ہوں. یہ صدقہ فطر سے مراد فطرانہ بھی جسے ہم کہتے ہیں، فطرہ بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ الرمضان بھی کہتے ہیں اور زکوٰۃ الصوم بھی کہتے ہیں. یہ چاروں نام اس کے ہیں. اور اس کا سبب یہ ہے، زکوٰۃ الصوم اس کو اس لیے کہتے ہیں یعنی روزے کی زکوٰۃ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن سے براہ راست روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن اس کی روح مجروح ہو جاتی ہے، اس کا اجر کم ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے ہاں ناپختہ حالت میں گویا ٹوٹا پھوٹا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. مثلا ہم سب جانتے ہیں کہ جان بوجھ کر کھا لینے سے جو ہے اور کچھ اور جو اللہ کی طرف سے حدود و قیود ہے ان کو توڑنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے، بدنگاہی کرنے سے، کسی کی چغلی سننے سے، کسی کے ساتھ کرخت لہجے میں بات کر لینے سے
یہ سارے معاملات جو ہیں کسی کی غیبت کر لینے یا سن لینے سے اس سے بھی روزے کے اوپر فرق پڑتا ہے. اچھا یہ ساری چیزیں مل کے پھر روزے کی وہ جو اعلیٰ ترین حالت ہے اس کو مجروح کر دیتے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں ایک ضعیف اور نعیف جو ہے وہ روزہ اپنی اس حالت کے ساتھ پہنچتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخر میں صدقہ فطر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے میری امت کے لیے ایک انعام ہے کہ اس کی برکت سے اللہ وہ جو روزوں کے نقائص ہوا کرتے ہیں, کمی کوتاہی ہوتی ہے, کوئی کمزوری رہ جاتی ہے, اسے پورا فرما دیتا ہے. اور گویا جب بندہ صدقہ فطر عطا کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے کامل روزے کا اجر جو ہے اس کا فرمان جاری کر دیا جاتا ہے. اور اس کی یہ واجب عمل ہے, اور اس کی تاکید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ویسے ظاہری طور پر تو اس کی واجبیت جو ہے وہ جب جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے, یعنی عید کا چاند نظر آتا ہے اس وقت واجب ہوتا ہے, اور یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے. لیکن پوری امت کے علماء, فقہاء, مفسرین, محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو آپ کے گرد و پیش میں رہنے والے آپ کے عزیز و اقارب, دوست احباب, جاننے والوں میں سے نسبتاً محروم طبقہ ہے یا کم وسائل والا طبقہ ہے, انہیں شامل کرنا ہے عید کی خوشیوں میں, تاکہ وہ بھی اپنی خوشیاں اسی طرح گزار سکیں جس طرح میں, آپ یا ہمارے اہل خانہ جو ہے اس کو گزارتے ہیں. سو اس کا تصور یہ ہے کہ واجب تو یہ اس وقت ہوتا ہے, یعنی گویا اس کے بعد دینا تو ہر قیمت ضروری ہے, لیکن اس سے پہلے دیا جانا جو ہے وہ بھی مستحسن ہے. وہ ان معنوں میں کہ وقت سے پہلے لوگوں تک جو ہے اس کی رقم پہنچ جائے, اور تاکہ وہ لوگ بھی جو ہیں بر وقت اپنے اور اپنے بچوں کے لیے جو ہے عید کی کچھ خوشیاں جو ہے ان کو تقسیم کر سکتے ہیں. مطلب ان دنوں میں بھی دے سکتے ہیں جو بھی چل رہے ہیں دن, بالکل دے سکتے ہیں. رمضان المبارک میں کسی وقت بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن جیسے میں نے بتایا کہ افضل ترین تو وہی ہے کہ اس رات سے لے کر صبح نماز عید سے پہلے جو ہے وہ ادا کیا جائے. وہ تو پھر واجب ہو گیا نا, واجب ہو گیا, ہر قیمت یہ سمجھیں وہ ڈیڈ لائن ہے ایک طرح کی. یہ میں اکثر اس کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں یوٹیلیٹیز کے بل آتے ہیں نا, تو ان کے اوپر ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے. اس ڈیڈ لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ تو ہر قیمت ادا کرنا ہی کرنا ہے, لیکن جتنا پہلے کر دیں اتنا زیادہ آپ کے لیے سہولت اور بہتر ہے. ہاں, وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس وقت تو کچھ لوگ جن کی بہت سی چیزیں خریداری کرنے کے لیے وہ تو نہیں کر سکتے, تو اس سے پہلے ہم اگر ان کو پرووائڈ کر دیں تو وہ جو بھی خوشیاں عید کی وہ ان کے تک پہنچ جائیں گی, ہو جایا کرتے ہیں. اب یہ کہ یہ کن پر فرض ہے, تو ہر جو ہے نا ہوائج اصلیہ رکھنے والا آدمی, یعنی جو بنیادی گھر کی اپنی ضرورتیں جو ہیں وہ رکھتا ہے, یعنی اس کے پاس کسی درجے کی رہائش, اپنا گھر ہونا ضروری نہیں ہے, یعنی جس کے پاس ایک رہائش مکان ہے, پھر اس کے پاس بنیادی صبح و شام کے کھانے کا جو ہے وہ وسائل موجود ہے, تو ایسا شخص جو ہے نہ صرف یہ کہ وہ خود عاقل ہے, بالغ ہے, آزاد ہے, یہ اگر وہ خود اس کے اوپر تو اس کی جو ہے نا واجبیت ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے زیر کفالت لوگ ہیں, اور زیر کفالت لوگوں میں بھی وہ لوگ بالخصوص جو ابھی بلوغت کی درجے پر نہیں پہنچے, یعنی عمومی طور پر ان کے بچے اور ان کے گھر میں کام کرنے والے ایسے لوگ جن کی عمریں کم ہیں, وہ سارے بھی براہ راست اس کی ذمہ داری ہیں, ان سب کی طرف سے بھی اس نے ادا کرنا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے گھر آ کے مہمان ٹھہرتا ہے اور وہ چاند کی رویت جو ہے اسے آپ کے ساتھ کرتا ہے, اور اس کے بعد گویا اس نے عید آپ کے ساتھ گزارنی ہے, تو اس کا صدقہ بھی فطرانہ بھی آپ نے ادا کرنا ہے. حتیٰ کہ اگر عید والی صبح کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے عید کی نماز سے پہلے, تو اس کی طرف سے بھی فطرانہ جو ہے وہ جو گھر کا ذمہ دار ہے, جو گھر کا نگران ہے, یعنی عمومی طور پر جیسے ہمارے ہاں ایک نظام زندگی ہے, اس کے اندر جیسے شوہر ہے یا گھر کا جو والد ہے اس کی طرف سے وہ ادا کیا جائے گا, اور جو بالغ بچے اور بچیاں ہیں وہ اپنی طرف سے خود ادا کریں گے. بیوی جو ہے وہ بھی ظاہر اپنی طرف سے ادا کرے گی, لیکن اگر بیوی خود ورکنگ لیڈی نہیں ہے, کمانے والی نہیں ہے, یا صاحب نصاب نہیں ہے, کمانا ضروری نہیں ہے, ایک خاتون کے پاس وسائل موجود ہیں, وراثت سے زمین اس کے پاس موجود ہے, اس کو اور طرف سے اس کے انکم کے ذرائع ہیں, یا اس کی اولاد, ایون اس کا شوہر اسے کوئی رقم دے دیتا ہے, تو اب وہ صاحب مال تو ہو جاتی ہے نا, بے شک وہ ورکنگ لیڈی نہ بھی ہو, تو اسے افضل یہ کہ وہ اپنے اس میں سے خود دے, تاکہ اس کی طرف سے بھی جذبہ جو ہے وہ پہنچے. لیکن اگر بالفرض وہ نہیں پہنچتے تو گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ سب کی طرف سے ان سے اجازت لے کر انہیں آگاہ کر کے ان کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے. اور رمضان المبارک کی عبادت کی تکمیل جو ہے وہ صدقہ فطر کے ساتھ ہوتی ہے. اگر کوئی شخص اس کو نہیں ادا کرتا تو گویا یوں ہی ہے کہ جیسے اس نے ابھی رمضان کی عبادت کا کما حق جو ہے نا وہ ادا نہیں کیا. یہ جو میں نے رات کا معاملہ بتایا آپ کو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا تو آپ فطرانے کی رقم لیتے اور خاموشی کے ساتھ رات کی تاریکی میں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے, جو ضرورت مند جن کے بارے میں آپ کو علم ہوتا کہ یہ ضرورت مند ہیں یا ان تک فطرانہ پہنچنا چاہیے اور ان کی خوشیوں کے اضافے کا ذریعہ بننا چاہیے, تو آپ
خاموشی کے ساتھ جنس کی شکل میں، مال کی شکل میں وہ فطرانہ جو ہے ان لوگوں کے گھروں پر خود جا کے پہنچا دیا کرتے تھے۔ میں نے یہ بات اس لیے بالاہتمام کہی کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود، اتنا باوسائل شخصیت ہونے کے باوجود، یعنی عرف عام میں براہ راست کہوں تو اتنی مالدار شخصیت ہونے کے باوجود آپ خود دروازے پہ جاتے ہیں اور دستک دے کے خاموشی کے ساتھ اتنی دھیمے لہجے سے دستک دیتے ہیں کہ جو ساتھ والے گھر ہیں ان تک اس کی خبر نہیں پہنچتی ہے، آپ اس انداز میں دیتے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے بیان کی کہ ہمارے ہاں جس انداز میں فطرانہ تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے، گھروں کے باہر کئی گھنٹے پہلے لوگ لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ گھر کا جو صاحب ثروت آدمی ہے وہ باہر آتا ہے اور وہ چند سکے ایک کو اور چند، اس میں ایک بڑی اہم بات اور بھی ہے، یہ جو فطرانے کی رقم ہے کیونکہ یہ ایک شخص کی طرف سے ادا کی جا رہی ہوتی ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم از کم ایک آدمی کا جو فطرانہ ہے، جو مکمل فطرانہ ہے، وہ ایک آدمی کو دیا جائے، یعنی ایک آدمی کے فطرانے کو 5 لوگوں میں تقسیم کرنا جو ہے یہ مناسب عمل نہیں ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یا تو ایک آدمی کو بے شک ایک آدمی کو ایک سے زائد لوگوں کا فطرانہ دینا مناسب ہے، لیکن ایک آدمی کا فطرانہ 4 لوگوں میں تقسیم کر دیں 10-10 20-20 روپے کر کے، وہ مناسب عمل نہیں ہے، کیونکہ تصور فطرانے کا یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کم از کم اپنی اس دن کی جو 2 وقت کی کفالت ہے وہ آپ کی اس رقم سے کر سکے۔ اس کا بنیادی روح اس کے پیچھے یہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 8 رمضان گزارے اور 8 رمضان میں سے 7 رمضان مبارک کا احوال فطرانے کے ذیل میں سیرت نگاروں نے محفوظ کیا۔ اب کتنا دلچسپ عمل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور جو آپ نے گندم کے حساب سے بھی جو ہے وہ فطرانہ ادا کیا، آپ نے جو کے حساب سے بھی ادا کیا، کھجور سے بھی کیا اور کشمش کے حساب سے بھی کیا۔ اور یہاں میں اپنے سامعین و ناظرین کی دلچسپی کے لیے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 7 میں سے 4 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش جو سب سے مہنگا تھا، جو مال تھا، اس کے حساب سے اس کا نصاب مرتب کر کے تو حضور نے فطرانہ ادا کیا۔ اس سے ہم تک یہ ایک گویا ترغیب پہنچتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے مال اسباب میں جو ان 4 چیزوں میں جو سب سے بہتر چیز ہے اس کو بنیاد بنا کر وہ کرنا چاہیے۔ اچھا، کئی لوگ انتہائی باوسائل ہوتے ہیں، یعنی اپنے گھر کے حوالے سے، بینک بیلنس کے حوالے سے، اور وہ کیا کہتے ہیں جی ان میں سب سے کم کون سا ہے؟ گندم والا سب سے کم ہے نا، 2.25 کلو پر آپ نے دینا ہے۔ گندم 2.25 کلو ہے، جو کھجور اور کشمش جو ہے وہ 3.5 کلو ہے۔ تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ 2.25 کلو والا قیمت میں بھی کم ہے اور مقدار میں بھی کم ہے، کم پیسے بنیں گے، تو وہ پیسے لے کے جو ہے وہ لوگوں کو فطرانے کے طور پر دے کے دل مطمئن کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں جو آپ کی بہترین چیز ہے وہ پہنچتی ہے۔ آپ کی گرد و پیش میں رہنے والے لوگ، آپ کے دوست احباب، رشتہ دار، وہ شاید آپ کی مالی حالت سے باخبر نہ ہوں، اللہ رب العزت تو جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کیا وسائل دے رکھے ہیں۔ سو آپ ایک نیت ارادہ کر بھی لیں اور جاتے رمضان میں آپ خواہ مخواہ اس کی وجہ سے ایک بخل سے کام لیں، کنجوسی سے کام لیں یا غیر ضروری سمجھداری سے کام لیں، اور اس کی بنیاد پر اللہ کے جلال کو دعوت دیتے ہوئے آپ پورے رمضان کی برکتوں سے محروم نہ ہو جائیں۔ اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کو بہت اہتمام کے ساتھ پروردگار عالم کی شکرانے کو تصور میں ذہن میں رکھتے ہوئے، جو صدقہ فطرنے سے صدقہ شکر بھی کہتے ہیں، یعنی اصل میں کہ پروردگار نے ہمیں پورے 29 یا 30 دن کا مہینہ عطا فرمایا، جس میں ہم نے اپنے مقدور بھر جو ہمارے بس میں تھا، اپنی ریاضت، عبادت، نماز، روزہ جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے اپنی توفیق کے مطابق جو ہے نا وہ کیے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچ گئے۔ اور لیلۃ الجائزہ رات کو گزر چکی ہے، یعنی آخری رات جو ہوتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ کا تصور کیا ہے کہ وہ جس میں اللہ انعام کی رات اسے کہتے ہیں، جس میں پروردگار عالم مزدوری مکمل ہونے پر اجرت کے ساتھ انعام بھی عطا کرتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں لیلۃ الجائزہ کے ذیل میں کہ لیلۃ الجائزہ اجرت کی رات نہیں ہے، انعام کی رات ہے، یعنی اجرت تو ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انعام بھی ملتا ہے۔ تو اب آپ تصور کریں کہ اتنی ساری خوبیاں اور خیر برکتیں بکھیرتا ہوا رمضان ہمیں عطا کرتے ہوئے ہم سے جدا ہونے جا رہا ہے، اور ہماری بدنصیبی کا عالم کیا ہے کہ ہم تھوڑی سی کیلکولیشن میں چند ہزار چند سو کی جو تقسیم ہے اس کی بنیاد پر اپنا سارا اتنا بہترین عمل جو ہے اس کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ سو میرے خیال میں ہمیں اس دانش میں جو ہے نا احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اس کا ایک رواج قائم کرنا چاہیے، وقت سے پہلے سوچ کے رکھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیسے ہو سکتا ہے، میں نہیں سمجھتا پاکستان میں رہنے والا کوئی شخص ایسا ہے، خواہ وہ کتنا ہی امیر ترین آدمی کیوں نہ ہو، اس کے اپنے عزیز و اقارب میں، خونی رشتوں میں، دور کے رشتوں میں، اس کے ننیال ددیال میں، ایون ان کے محلے داروں میں، جاننے والوں میں، ورک پلیس میں جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں، آپ سے جو جونیئر آپ کے ساتھ سبارڈینیٹس جو آپ کے ہیں، ان میں آپ کے گھروں میں کام کرنے والے جو خدمتگار ہیں، آپ کو کیا ان کی مالی استطاعت کا اندازہ نہیں ہے؟ کیا آپ اس بات کو نہیں جانتے کہ وہ فطرانہ ان کے لیے جو ہے وہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟
ان کے آپ کی طرف دستے سوال دراز کرنے سے پہلے آپ نے اس کا اہتمام کرنا ہے. اچھا اور دوسرا انہیں یہ کیا اگر آپ پہنچانا ہے. کسی کو دے رہے ہیں تو کیا انہیں بتائیں کہ یہ فطرانہ ہے؟ فطرانہ کے لیے بتانا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر بتا بھی دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہ ایسی یعنی نیکی ہے کہ جو اعلانیہ بھی کی جا سکتی ہے اور خاموشی کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے. مقصود یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا تصور کرتے ہوئے اپنے روزوں کی کمی کو اپنے ذہن میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی, جو کمزوری رہ گئی, جو ہم بہتر کر سکتے تھے ہم نہیں کر پائے, سستی کی وجہ سے, وقت کی کمی کی وجہ سے, اپنے تقسیم کار کے غلط ہو جانے کی وجہ سے, یا کسی بھی سبب سے اگر ہم اس توفیق سے محروم رہے تو ہم اس توفیق کے عوض یعنی پروردگار عالم کے سامنے اپنا یہ اظہار تشکر پیش کرتے ہیں, یہ ایک نذرانہ پیش کرتے ہیں, جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری وہ جو کمزوری اور کوتاہی ہوتی ہے اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے. اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ کچھ جیسے سوال آیا ہے کہ ایک شخص ہو کہ جو آدھے روزے پاکستان میں رکھے اور آدھے روزے وہ باہر چلا جائے, بیرون ملک چلا جائے, تو کیا وہ فطرانہ پھر پاکستان میں دے گا, یہاں پر دے گا, یا باہر جا کے دے گا؟ سب سے بہتر حالت تو یہ ہے کہ جہاں آپ موجود ہیں وہاں آپ دیں. لیکن اگر آپ کے عزیز و اقارب دوست احباب جو زیادہ ضرورت مند ہیں, یہ تو آپ کے دین رحمت جو ہے وہ خالصتاً فطرت کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیل کرتا ہے. دین رحمت نے ہمیں ایک آسانی عطا کر رکھی ہے کہ بندہ پوری دیانتداری سے خود تجزیہ کرے. ہر آدمی کے اندر اللہ نے ایک میزان عدل قائم کر رکھی ہے. ایک جو ہے نا وہ ترازو موجود ہر آدمی کے اندر لگا ہوا ہے جو خود اس کو رہنمائی کرتا ہے کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی غلط ہے. شرعی فقیر ہونا چاہیے, ضرورت مند ہونا چاہیے. اول اور بہترین عمل تو یہ ہے کہ آپ کے عزیز و اقارب میں سے ہونا چاہیے. اگر وہ آپ کے قریب موجود نہیں ہے تو پھر جو آپ کے قریب ہے ان میں سے کسی کو آپ جاں بلب دیکھتے ہیں, خستہ حالت میں دیکھتے ہیں تو اسے دیں. اور یہ اس کو 2 حصوں میں 3 حصوں میں تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے. یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے افراد خانہ مثال کے طور پہ 5 ہیں تو 2 لوگوں کا جو فطرانہ ہے وہ جہاں آپ موجود ہیں وہاں دے دیں, اور 3 جو آپ کے جہاں پہ آپ کا اصل وطن آپ کا اپنا گھر ہے اور اس کے گرد و پیش میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں دیں. مقصد خیر خواہی ہے, مقصد لوگوں کو خوشیوں میں شریک کرنا ہے. مقصد معاشرے کا جو محروم طبقہ ہے اسے اس احساس کمتری سے باہر نکالنا ہے کہ عید جو ہے وہ صرف باوسائل لوگوں کی ہے, یا عید کی خوشیوں کے اوپر صرف ثروت مند لوگ جو ہیں, جو دولت مند لوگ ہیں, ان کا صرف حق ہے. سو اس تصور کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں آسانی عطا کی ہے کہ ان کے لیے خوشیوں کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں, ہماری طرف سے اظہار عز بھی ہو جاتا ہے, اور ہماری وہ جو عبادتوں کی کمی کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے نیک عمل کی برکت سے اس کو پورا فرما دیتا ہے. تو ہر طرف سے پوری سوسائٹی کے لیے اس کے اندر ایک خیر موجود ہے. یعنی لینے والا بھی خیر سے محروم نہیں ہوتا اور دینے والا بھی خیر سے محروم نہیں ہوتا. اس کے اوپر بھی اللہ کی جو رحمت ہے اور کرم ہے وہ بھی رہتا ہے, برستا رہتا ہے. اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب یہاں پر ہمارے یہاں پہ بہت سے لوگ جو نا فطرانے کو جو ہم لوگ روزہ نہ رکھتے کا کفارہ جو ادا کرتے اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں. فدیہ ایک اور چیز ہے اور فطرانہ اور چیز ہے, کیونکہ وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے تو فطرانے کے ذیل میں ہم لوگ وہ پورا کر لیں گے پیسے دے کے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ 2 باتیں بڑی اہم آپ نے مجھے توجہ دلا دی تو سامعین و ناظرین کے سپورٹ کر دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے پوچھی کہ فدیہ جو ہے وہ ایک ایسا کلمہ گو مسلمان جو کسی دائمی بیماری یا دائمی نکاہت کے سبب اس درجے پر پہنچ جائے کہ طبیب یا وہ خود پوری دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہو کہ شاید اب دوبارہ ریکوری ممکن نہیں ہے, اب زندگی میں شاید دوبارہ ان روزوں کی ترتیب وہ جو ہے دوبارہ یعنی یہ روزے جو ہے وہ رکھنا اس کے لیے شاید ممکن نہ ہو. اگر روزہ رکھنے کی امید قائم ہو تو پھر سب سے افضل عمل جو ہے وہ روزے کی قضا ادا کرنا, یعنی روزے کے بدلے روزہ رکھنا ہے. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ نے یہ کہا کہ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یعنی کسی بھی وجہ سے آپ کا روزہ رہ جاتا ہے تو اس کی قضا بعد کے دنوں میں اس کی تعداد گنتی پوری کریں. اگر آپ گنتی پوری نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کے لیے ایک دوسری آسانی پیدا یہ کر دی ہے کہ آپ فطرانہ یہ جو یعنی فدیہ جو ہے وہ اس بندے نے دینا ہے جس بندے نے جس کے بارے میں نے ابھی آپ سے جیسے عرض کیا کہ جو دائمی طور پر نا امید ہو گیا کہ اب اس کے لیے دوبارہ روزہ رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا. فطرانہ ایک بالکل مختلف عمل ہے. ایک آدمی اگر اس نے 30 کے 30 روزے بھی رکھے ہیں اس کے باوجود اس نے فطرانہ جو ہے وہ صدقہ فطر کے طور پر ادا کرنا ہے. وہ جو میں نے جیسے پہلے شروع میں بتایا کہ وہ جو روزے کی روح کو مجروح کرنے والے عمل ہیں ان کے کفارے کے طور پر وہ ادا کرنا ہے. روزے کے کفارے کے طور پر فطرانہ ادا نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں, ان کو الگ الگ سمجھنا چاہیے. دوسرا ایک اور بات, ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے جیسے فقہاء سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ وہ جو آخری رات جس نے جو کوئی آپ کے یہاں مہمان ٹھہرا اور جس نے رویت کی ہے, چاند دیکھا, اور اس کا بھی جو ہے وہ آپ نے صدقہ فطر جو ہے وہ آپ کی طرف سے آپ نے ادا کرنا ہے.
اس کی بنیاد پر میں نے خود ذاتی حیثیت میں یہ مشاہدہ کیا کہ کئی مقامات پر کراچی میں، دبئی میں اور ایون لاہور میں بھی ایک آدھ دفعہ میری نظر سے یہ بات گزری کہ لوگ آخری افطار جو ہوتا ہے، آخری روزے کا جو عام افطار کرواتے ہیں، اپنا دسترخوان لپیٹ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کیونکہ آخری روزہ جنہوں نے آپ کے افطار کیے کہیں ان کا فطرانہ بھی تو ہم نے نہیں ادا کرنا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ایک الگ نوعیت ہے اور یہ بالکل الگ نوعیت ہے، یہ کار خیر ہے. اس کو اس بنیاد اور اس خوف کی وجہ سے جو ہے وہ منقطع نہیں کرنا چاہیے. جہاں آپ نے 29 دن یا 28 دن اللہ کی رحمتیں، اللہ کے مہمانوں کی ضیافت کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کا روزہ افطار کر کے آپ نے برکتیں سمیٹی ہیں، آخری دن بھی اس کا اہتمام اسی وقار اور اسی جذبے کے ساتھ جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں مفتی بہرام شاہد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہرام صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. بہرام صاحب آج ہم صدقہ فطر کے حوالے سے خاص طور پر بات کر رہے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، کیونکہ یہ وہ واجب عمل ہے جو ہمیں نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے اور ان تمام تر لوگوں کو اپنی خوشی میں بھی شامل کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے عید منا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل اسی طرح صدقہ فطر واجب ہے اور عید الفطر کا نام اسی فطر سے نکلا ہے، فطرانے سے نکلا ہے. اور واجب تو یہ عید والے دن صبح و صادق جب طلوع ہوتی ہے اس وقت واجب ہو جاتا ہے، لیکن اسے عید کی نماز سے قبل کیا بلکہ عید کے روز سے قبل رمضان کے مہینے میں ہی ادا کر دینا چاہیے. اور صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے ہم کم از کم مقدار نہیں دیکھیں گے، ہم اپنی حیثیت کو مد نظر رکھیں گے کہ ہم کیا استعمال کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں. ہر بندہ انتظار کرتا ہے جی سرکاری اعلان کیا ہو رہا ہے، جو کم از کم گندم کے اعتبار سے یا گندم کے لحاظ سے اعلان ہو رہا ہے. اب گندم کو دیکھا جائے اجناس میں سے تو گندم باقی اجناس کی بنسبت آدھی ہے، یعنی کہ یہ نصف سوا 2 سیر ہے اور کھجوریں کشمش وغیرہ وہ پورا 4.5 سیر بنتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں خاص وجہ یہ ہے کہ جس وقت صدقہ فطر کی تفصیلات آ رہی تھی نا اس وقت اس معاشرے میں گندم جو ہے بڑی مہنگی ہوتی تھی اور باقی چیزیں عام ہوتی تھیں، تو اس لیے گندم کو ذرا کم رکھا گیا اور باقی چیزیں زیادہ رکھی گئی. تو آج ہم یہ نہ دیکھیں کہ سب سے کم مثال کے طور پہ گندم کا 200 220 230 250 روپیہ کم از کم جو اعلان ہو رہا ہے، ہم اس کو نہ دیکھیں، اپنی حیثیت کے مطابق دیکھیں. جس طرح ہم کوئی چیز خریدتے وقت ایک جوتا اگر دیکھیں اس کی پرائس کم ہو تو میں کہتا ہوں میرے سٹینڈرڈ کا ہی نہیں ہے. لوگ پوچھیں گے کہاں سے لیا ہے، میں کیا بتاؤں گا. میں اگر وہ چیز ہزاروں میں لے رہا ہوں تو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے بھی میرا معیار جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے جو اپنی ذات کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن بننے کے لیے شرط یہ ہے لوگوں کے لیے وہی معیار رکھو جو اپنی ذات کے لیے رکھتے ہو. قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم نیکی کو نہیں پاؤ گے حتیٰ کہ وہ چیز خرچ کرو جو محبوب ہے. یعنی کہ محبوب چیز خرچ کرنے پر نیکی. محبوب کا مطلب ہے جسے خرچ کرنے کا دل نہ کرے. اب دیکھیں نا گندم سے فطرانہ دیا جاتا ہے، وہاں جو ہے کشمش ہے، کھجوریں ہیں، پھر وہ کھجور جو انسان استعمال کرتا ہے، وہ گیہوں جو انسان استعمال کرتا ہے، وہ منقع جو انسان استعمال کرتا ہے. اب دیکھیں ایک آدمی آٹا کھاتا ہے چکی کا اور بڑی برانڈڈ چکی کا وہ آٹا کھاتا ہے اور اب وہ اس کی قیمت کے مطابق نہیں فطرانہ دے رہا ہے، وہ سرکاری آٹے کی قیمت کے مطابق دے رہا ہے. تو یہ صرف اپنے آپ کو سمجھانے والی بات ہے. یہ ذہنی غربت ہوتی ہے کہ انسان کم سے کم کی طرف آئے. اگر ہم ذہنی لحاظ سے دیکھیں تو اللہ پاک کی راہ میں مال دینے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. رئیس المفسرین علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑا نام ہے. آپ لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ مال بڑھتا کیسے ہے، زکوٰۃ کا معنی بھی لفظی مطلب تو بڑھنا ہے اس کا. وہ کہتے ہیں ظاہراً تو کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ لاکھ روپے میں سے 2.5% نکالا تو کم ہو گیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں پھر بھی بڑھ رہا ہے. کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کی حکمت بڑی شاندار وہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں مال کے بڑھنے کا مطلب ہے حکمن بڑھنا. وہ کس طرح کہ اللہ پاک باقی مال کو فضول خرچ ہونے سے محفوظ رکھ لیتا ہے کہ انسان کے جو اضافی خرچے آتے ہیں اللہ پاک کے اس میں برکت شامل ہو جاتی ہے کہ مال زیادہ کیسے ہو رہا ہے، اس میں برکت آ رہی ہے. انسان کثرت سے سیر نہیں ہوتا، برکت سے سیر ہوتا ہے. بعض اوقات 4 روٹیاں کھا کے بھی پیٹ نہیں بھرتا اور بعض اوقات ایک کھا کے انسان سیر ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت اصول دیا. فرماتے ہیں 2 لوگوں کا کھانا ہو، تیسرا آ جائے، وہ کھلے دل سے کھائیں تو تینوں سیر ہو جائیں گے. 3 کا ہو، چوتھا آ جائے، وہ کھلے دل سے کھائیں تو سارے سیر ہو جائیں گے. تو اللہ کی راہ میں یہ چیزیں دینے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہیں.
قرآن کہتا ہے کوئی بندہ ایسا، یہ مفہومی ترجمہ عرض کر رہا ہوں، جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ سے اس کو اچھے انداز میں واپس لے. اب دیکھیں نا، اللہ کو قرضہ دینے کے مترادف ہے کہ انسان جب دے رہا ہے اللہ کی راہ میں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو قرضہ دیا. اور قرآن پاک کی آیت ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ پاک صدقہ صرف قبول نہیں کرتا بلکہ اس کی پرورش کرتا ہے. انسان نے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیا ہوگا تو قیامت میں جب وہ ملے گا تو وہ ایک پہاڑ کی صورت میں ملے گا. ہم کسی چیز کو پرورش کریں تو وہ گروتھ کی طرف آتی ہے، اور جس کی پرورش وہ کرے جو رب العالمین ہے. تو ہمیں اللہ کی راہ میں جب دینا ہے تو بڑے اچھے انداز میں. اچھا، اس حوالے سے کچھ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ صدقہ فطر یہ روزوں میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے یا روزے لٹکے رہتے ہیں اس کی وجہ سے وہ پورے ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے؟ معاذ اللہ، چھوٹے بچے تو روزے رکھتے ہی نہیں، ان پر فرض نہیں ہے، تو ان کی طرف سے باپ کیوں ادا کرے؟ نابالغ کا تو باپ کے ذمہ ہے نا، بالغ اولاد خود ذمہ دار ہے، بیوی خود ذمہ دار ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، بچے نے روزہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے وہ ایک سعادت سے محروم تو ہے نا، اگرچہ اس کی عمر نہیں ہے، تو وہ اس صدقہ فطر سے وہ بھی اس کی برکتیں حاصل کر لے گا. اور اس کا فطرانہ ادا کرنے والا والد جو ہے، اللہ پاک اس کے 30 روزے بھی اس کو دے دے گا، اور اس کے بچے کی ذمہ بھی 30 روزے ڈال کے اس کا ثواب اس کے والد کو عطا فرما. کیا بات ہے! اس کا مطلب کہ ان کی بھی ذمہ داری والد کے سر پہ ہی اور ثواب بھی آتا ہے، اور ثواب بھی آتا ہے کہ اگر وہ دیتے ہیں، خاص طور پر کیونکہ وہ نابالغ ہیں، اور بالغ جو ہیں وہ بھی خود دے سکتے ہیں، اگر نہیں بھی دے سکتے تو وہ بھی ذمہ داری آپ کے اوپر ہی آتی ہے. تو آپ نے کبھی یہ گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک آپ کے رزق میں اور بھی اضافہ کرے گا، آپ کے مال میں اور بھی اضافہ کرے گا. تو اسی نوٹ پہ میں نے اجازت لینی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بہرام صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بھی ہمیں وقت دیا. یہاں پہ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.